بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يقسم المفرد بتقسيم آخر. کہ جو تقسیم آیا ہے تو پھر یقسم ہونا ہے کہ یقسم ہونا ہے. تقسیم کی مصدر ہے. کمال لڑے جا رہے ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب. لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ، اور اگر یہ مقصود نہ ہو تو اس کی 5 قسمیں بنی تھیں، ختم ہو گئی. پھر لفظ مفرد جو ہے وہ معنی، اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہے، زمانے کے ساتھ مقترن ہے تو یہ اسم ہے. معنی اس کا مستقل بالمفہوم ہے، مقترن نہیں ہے. اگر مقترن ہے تو یہ فعل ہے، اور اگر معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اسم کی اسم کہہ رہا ہوں، لفظ مفرد کی ایک تقسیم آ گئی ہے. کس کی؟ اسم، کلمہ، ادات. کون تے صرفیاں، منطقیاں تے ناویاں دے اسم وچ، تے کلمے وچ، تے فعل وچ، تے ادات وچ، تے حرف وچ. جیڑا فرق ہے وہ بھی کوئی سرک پایا سی کل تہاڈے نال پرسوں، پتہ نہیں جی کوئی سمجھ آئی سی؟ چلو ٹھیک ہے. علامہ فرماتے ہیں لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم بھی ہے. لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم بھی ہے. لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم بھی ہے. وہ تھی تقسیم معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، اور معنی کا زمانے کے ساتھ اقتران اور عدم اقتران کے اعتبار سے. پچھلی تقسیم یہ اور تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے معنی کے اعتبار سے. آگے تفصیل آ رہی ہے. فصل کبھی میں نہیں بھی ایک اور باری تقسیم کیا جاتا ہے مفرد تقسیم آخر کے ساتھ، آخر نہیں، آخر بے دوسری بے ایک اور تقسیم. جی کیا جاتا ہے مفرد تقسیم آخر کے ساتھ. ہم بھی کبھی تقسیم کیا جاتا ہے مفرد تقسیم آخر کے ساتھ. اے ہن جڑے نا اے لمبی جے اے بھی فصل جے اگلی فصل ہے نا، اگلے پاسے ویکھو نا ہوگا او فصل المتکثر المعنی. یہ ساری تقسیم چلنی لمبی ہے. مطلب آج پریشان ادھی کیڑے پاسے گئی، ایک بس لگ گئی، دوجی بس کتے گئی. ہاں بھی شبہ واہ ہو واہ. وهو أن المفرد إما أن يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا والذي بس اچھا جی، مفرد دو حال سے خالی نہیں. مفرد کا معنی ایک ہے یا مفرد کے معانی کثیر ہیں. مفرد کا معنی ایک ہے یا مفرد کے معنی کثیر ہیں. دو صورتیں ہیں. مفرد کا معنی ایک ہے یا مفرد کے معنی کثیر. ہاں جی کیا کہ مفرد دو قسم، مفرد کی 2 قسمیں ہیں کہ مفرد کا یا معنی، یا مفرد کا یا معنی ایک معنی واحد ہے معنی واحد ہے یا معانی کثیرہ ہیں. مفرد کا معنی واحد ہے. کوئی گل نہیں، اپنی کتابیں ہیں تو تھوڑی شفقت. اور وہ کون؟ وہ دوسری تقسیم یہ ہے کہ لفظ مفرد یا یہ کہ ہوگا معنی لفظ مفرد کا ایک یا ہوگا کون؟ معنی لفظ مفرد کا کثیر. ایک نہیں، چوکھے معنی. مشترک دے معنی چوکھے نہیں ہوندے جی، کہ ہوندا ہے چوکے ہونا تو مشترک لفظ ایک ہی ہے تو معنی چوکے. ہاں اے مطلب یہاں بھی شابہ ہے. یہ کہ مفرد یا یہ اور وہ دوسری تقسیم تقسیم یہ ہے یہ ہے کہ لفظ مفرد لفظ مفرد یا یہ کہ ہوگا معنی اس کا واحد واحد یا ہوں، یعنی ہوں گے اس کے معنی کثیرہ. 2 قسم ہوں گے. ہم شابہ جی. تقسیم یہ ہے کہ لفظ مفرد یا یہ کہ ہوگا معنی اس کا ایک، یا یہ کہ ہوں گے معنی لفظ مفرد کے کثیر. جی سمجھی گل. ہن ایتھے اگوں جزی کلی دی بحث ہونی ہے تے جزی کلی معنی ہوندے نے، لفظ نہیں ہوندے. جزی کلی معنی ہونا لفظ نہیں ہوندے.
ਇਹ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਫਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਫਰਦ ਦੇ ਵੇ ਮਾਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਫਰਦ ਦੇ ਵੇ ਸੁਣੀਓ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب بس وہ لفظ مفرد جس کا ایک معنی ہے یہ تین قسم ہے کیا کیا وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ تین قسم پر ہے کیا کیا وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ تین قسم پر ہے اگلی فصل دیکھ اگلے صفحے تھے اور وہ مفرد جس کے معنی کثیر ہیں اس کی بھی چند قسمیں ہیں نظر آ رہی اتوں دوجی قسم ہونی ہوں دیکھ لیجئے فصل کہ وہ لفظ مفرد جس کے معنی کثیر ہیں آل متکثر المعنی لہو اقسام عدیدہ بھی اندے بھی بہت ساری قسمیں ہون گے ہن پہلے تین قسمیں نے اس لفظ مفرد دیاں جندہ معنی ایک انہیں معنی ایک دھیان کرنا ہے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی واحد ہے ایک آنکھو یا واحد آنکھو اس کی تین قسمیں اس کی والذی اور وہ لفظ مفرد اور لہو اس کے لیے معنی واحد ہے تین قسم پر ہے جی اور وہ لفظ مفرد اس کے لیے معنی ایک ہے تین قسم پر ہے اور وہ لفظ مفرد اس کے لیے معنی واحد ہے تین قسم پر ہے صبر او دیکھو جب فارغ ہوئے ہیں مصنف مفرد کی تقسیم سے باعتبار استقلال المعنی واد میں ہی پیچھے ہے کہ نہیں معنی مستقل ہے کہ نہیں شروع ہوتے ہیں لفظ مفرد کی تقسیم میں باعتبار معنی کی وحدت کے اور باعتبار معنی کے تعدد کے سمجھ آئی جی اگو رولا پہ کہ بندہ مقسم کون ہے مقسم ہے چاچری آپ ہی نے اچھا جی والذی لہو معنی واحد نظر آ رہے ہیں جی وہ لفظ کے ہے معنی اس کا ایک باعتبار وضع کے باعتبار وضع کے اور باعتبار استعمال کے اس کا ایک ہی معنی ہے وضع بھی ایک معنی واسطے استعمال بھی ایک معنی واحد اس کی تین قسمیں ہیں اصل اس لفظ دا جڑا معنی ہے وہ معنی جزئی ہے تے معنی متواتی ہے تے معنی مشکک ہے پھر دال لفظ کو بھی کہہ دیتے ہیں لفظ مفرد جزئی لفظ مفرد متواتی لفظ مفرد مشکک سمجھ آئیے اصل وہ جڑا معنی واحد ہے نا مولوی جی وہ معنی جزئی ہے یا وہ معنی متواتی ہے تے یا وہ معنی مشکک ہے تے پھر مجازن وہ جڑا دال نہیں اتے دال چڑیاں دی انہوں بھی جاندے نے کی لفظ مفرد جزئی لفظ مفرد متواتی لفظ مفرد مشکک دھیان کرے جے تو پھسل جانی عرش ہے یہ لفظ دی بات پہ چل دی ہے لیکن یہ قسمیں لفظ کی ہیں معنی کے اعتبار سے اصل معنی انجدہ ہونا ہے تے انہوں پھر آخنا ہے لفظ مفرد تین قسم کیڑا لفظ مفرد جزئی لفظ مفرد متواتی لفظ مفرد مشکک کیڑا جندہ معنی ایک جندہ معنی ایک اگو دیکھو اور وہ لفظ مفرد کے جس کا معنی کثیر ہیں اس کی بھی تین قسمیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں مشترک منقول حقیقت مجاز کیڑیاں مشترک منقول اور حقیقت مجاز اگلی فصل پہ چھ تین ہونے جی کیڑے کیڑے مشترک منقول حقیقت مجاز مجاز سنیں اگلی گل دسی نے بھی جیڑا لفظ مفرد جندہ معنی ایک کے جندہ معنی ایک ہے اندیاں تین قسمیں نے کیڑیاں لفظ مفرد جزئی لفظ مفرد متواتی لفظ مفرد مشکک اے تو کٹھے نہیں ہو سکتے کہ معنی ایک ہوئے تے او کدی جزئی بھی ہوئے متواتی بھی ہوئے مشکک بھی ہوئے اے میں جس لفظ دے معنی چوکھے نے وہ بھی کنی قسم ہے کیڑا مشترک منقول حقیقت مجاز لیکن اے اونا نال تے او اینا نال جمع ہو سکتے جی سمجھ آئی جی وضاحت آ جائے گی جی ہونا کٹورو جی اے ان کندی قسمات ہیں لفظ مفرد جندہ ایک ہے اندیاں تین قسمہ پہلوں تے بنیاں کون نے جزئی تے متواتی تے مشکک جی لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا أو لم يكن والأول يسمى علما كزيد وهذا وهو والأولى
أن يسمى هذا القسم بالجزء الحقيقي بالجزئی الحقیقی کمال لڑے یار والثاني صبر بجا اثر اس لیے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ لفظ مفرد کا معنی یا تو متعین مشخص ہے اگونے وسانی یا وہ معنی واحد متعین مشخص نہیں ہے یا وہ معنی معین متشخص ہے یا معین متشخص نہیں ہے متعین متشخص کو مطلب ہے جی وجہ اثر جڑا اگلا ہوندے پھر دو قسمیں بننی یعنی متواتی تے مشکک کو کہ لفظ مفرد دو حال سے خالی نہیں اور لفظ مفرد جندا معنی کیڑا ایک پہلے یہ چلنا جی کہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ وہ معنی متعین مشخص ہوگا ثانی یہ ہے کہ وہ معنی واحد متعین مشخص نہیں ہے متعین مشخص نہیں ہاں جی کیا کہ جی وجہ اثر وجہ اثر یہ ہے کہ وہ معنی وہ لفظ جس کا معنی ایک ہے یا یہ کہ ہوگا معنی اس کا متعین تو ایک بار کیا سی بھی وہ تصور دے تصدیق دے ایک بار پھر وہ شجرانہ سے بڑھنا پڑھ دیں گے لیکن اگر ٹور پہ کام کرے تو یاد کرائے نہیں تو پھر شرح تجیب ایک بار پھر پھیرا دے لیا جی تو ترہ بار پیچھے پھیرا دو آیا پھر دے لوں گے جی یہ تک جا کے جارز کر دے گا شابہ جی بے تصور 8 قسم تے تصدیق 7 قسم ہاں کل 15 ہاں جی وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا یہ کہ وہ جو معنی ہے وہ ایک معنی ہے وہ متعین مشخص ہوگا یا متعین مشخص نہیں ہوگا اگر وہ معنی واحد متعین مشخص ہو تو اس لفظ مفرد کو علم کہتے ہیں اس لفظ مفرد کو علم کہتے ہیں جیسے زیدن جیسے زیدن اور جیسے لفظ حاضا جندے والے اشارہ کیتا حاضا تو متعین مشخص ہے کہ کوئی نہیں جی ہوا او جڑا مر جائے وہ کی شے ہوندی ہے متعین مشخص ہے ہاں جی کیا کہ جی وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے وہ اگر متعین مشخص ہے متعین مشخص ہے تو اس لفظ مفرد کو اس لفظ مفرد کو علم کہتے ہیں جیسا کہ زید لفظ زید اور لفظ حاضا اور لفظ ہوا کیونکہ حاضا جب استعمال کرنا ہے تو کتنے واسطے کرنا ہے واحد مذکر محسوس مبصر تو کی شاید متعین مشخص ہے تے ہاں ہوا جدھر لوٹے گا وہ کی ہوئے گا متعین مشخص مطلب ہے جی چلو جی اس لیے کہ نہیں خالی کون الوی والی پلیٹ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے یا یہ کہ ہوگا وہ معنی متعین مشخص یا نہ ہوگا اور اول کون کہ معنی ہے اور اول نام رکھا گیا ہے کس کا لفظ مفرد کا علم جیسا کہ زید اور حاضا اور ہوبا جی اس لیے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا وہ معنی متعین مشخص یا نہیں ہوگا اور اول نام رکھا گیا ہے اس لفظ مفرد کا علم جیسا کہ زید اور حاضا اور ہوا اس لیے کہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا وہ معنی متعین مشخص یا نہیں ہوگا اور اول نام رکھا گیا اس کا علم جیسا کہ لفظ زید اور حاضا اور ہوا تیری آواز درد بڑی دل تو اس علاقے چ گیا تے مولوی جڑا نا جی وہ سلطانی بھی تے اورلے پاسے جاندا کی نہ آندا اور سارے لوگ چھڑ دے انہوں نے آخنا ہے مولوی صاحب جڑا آواز ٹھوندا ہے بڑا صحیح ولی کامل آ گیا اندر پیرا چ پے بن جو چلو جی بسم اللہ اچھا جی بابا جی فرماتے ہیں اولا یہ ہے یہ جو پچھلی کتاب آ رہے ہیں نا بابا جی وہ گل نقل کی تھی ہوں اپنا مشورہ دیندے نے کہتے اولا یہ ہے کہ یہ وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین مشخص ہے اس معنی کا نام رکھیں جزئی حقیقی
اس معنی کا نام رکھیں جزئی حقیقی. اور اس پر جو دال لفظ ہے اس لفظ کا بھی نام رکھیں جزئی حقیقی. جی تو معنی جزئی حقیقی حقیقتاً، دال جزئی حقیقی مجازاً. ہاں جی کیا کیا جی بابا جی فرماتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کا معنی جس کا واحد ہے، معنی متعین واحد ہے اور متعین مشخص ہے، اور متعین مشخص ہے. اس لفظ کا جو معنی ہے اس لفظ کا جو معنی ہے اس کا نام اس کا رکھیں نام جزئی جزئی حقیقی حقیقی. کے ساتھ، اور جو لفظ دال ہے اس کو بھی کہیں، اس کو بھی کہیں جزئی حقیقی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر معنی جزئی حقیقی ہو تو دال بھی جزئی حقیقی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں. جی سمجھے نا، یہ فیض پہ ٹرتا ہے نا کہ پیچھے ظاہر ہے جی. اور اولا اور یہ ہے یہ ہے کہ نام رکھا جائے کہ نام رکھا جائے اس قسم کا. اس قسم کا کیڑی قسم؟ جس کا معنی کیا کا ہے؟ معنی متعین مشخص جزئی حقیقی کے ساتھ. جزئی حقیقی کے ساتھ. جی اور اولاد یہ ہے کہ نام رکھا جائے اس قسم کا جزئی حقیقی کے ساتھ. اور اولا یہ ہے کہ نام رکھا جائے اس قسم کا جزئی حقیقی کے ساتھ. حاشیہ دیکھو، اے اولا کس واسطے فرمایا ہے کہ یہ جو بزرگوں نے پرانی کتابوں میں مثالیں دی ہیں نا، جی وہاں ہوتا ہے جیسے زید، جیسے حاذا، جیسے ہوا. حالانکہ وہ بے خاشی نظر آ رہی، حالانکہ ضمیریں اور اسماء اشارے کو اصطلاح میں علم نہیں کہتے. کہ کہتے نہیں نہیں کہتے، حالانکہ یہ بھی دونوں اس قسم میں داخل ہیں، یہ بھی اس قسم میں داخل ہے. ہیں. لہذا کیا کہنا چاہیے تھا؟ جزئی حقیقی. تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ حاذا کا مشار لے کیا ہے، اور جزئی حقیقی باتیوں حاذا کا مشار لے ہوا ضمیر کا مرجع جزئی حقیقی ہے. اور اکثر طور پہ جو کلی نہ ہوئے تنی. اور دیکھو نا کو اس لیے کہ وضائن میں ضمیروں میں اسماء اشارات میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لا خاص ہے، باوجہ ہونے موضوع کے وضع واحد کے ساتھ ہر ایک کے لیے جزیات سے، اور وہاں وضع واحد عام ہے معنی کثیرہ شخصیہ کے لیے. یہ جڑی لائن ہن پڑھی ہے نا، یہ لمبی لائن ہے، تو کسی جگہ تے آوے گی تے عرض کراں گا. وہ اے وے کہ ضمیریں کون؟ ضمیریں خواہ غائب خواہ مخاطب کا متکلم ایک، اور اسماء اشارات کون؟ اسماء اشارات. یہ جو دو ہے کون؟ ضمیریں اور اسماء اشارات. ان کی وضع کس کے لیے ہے؟ ان کی وضع کس کے لیے ہے؟ ان کی وضع کس کے لیے؟ ان کی وضع معنی کلی کے لیے، استعمال جزیات میں. ان کی وضع کلی کے لیے، معنی کلی کے لیے، معنی کلی کے لیے، اور استعمال جزیات میں. یا معنی کلی کو شیشہ بنایا گیا اور ان کی وضع جزی جزی کے لیے، یا ان کے معنی کلی کو مرت بنایا گیا، مرت میں نہیں آئینہ بنایا گیا، اور وضع کس کے لیے؟ جزی جزی. جزی جزی کے لیے. اے دو قول نے یہ تھوڑا جا دسیا، جتھے آوے گا نے وچ کرے پھر پوری عرض کر دیا گا کہ ان کی وضع کس کے لیے. کیونکہ آنا صرف میں ہی تو نہیں نا، کائنات وچ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر شخص اپنے آپ اس کے لیے آنا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہوا وہ ہر کوئی، انتا تو جیڑا بھی ہوگے کہ صرف تیرے واسطے. اس طرح حاضہ دا مشار لے دنیا وچ جیڑی شے بھی تسی اشارہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو ایک وضع کے استعمال تو واقعی جزی جزی وچ ہے. آنا تو مراد میں کلا، تسا آکھیا آنا، انتا جنوں آکھیا او کلا، حاضہ جدھر اشارہ کیتا او. استعمال تو مولوی جی انہاں دا جزی جزی وچ ہوندا ہے. کنہاں دا؟ ضمیراں دا. تے ضمیراں دا تے اسماء اشارات. او جزی جزی خاص، لیکن وضع پہلوں کندے واسطے ہوئی ہے؟ وضع کلی واسطے تے استعمال جزیات وچ، یا کلی معنی کلی کو مرت بنایا اور استعمال ہی پہلے دن قیامت تک ہر جزی جزی کے لیے کیا. اینی کو گل دسی ہے، پھر آ جائے گی تو ذرا عرض کر دیں گے انشاءاللہ. چلو جی. والثاني أي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له أفراد كثيرة وضربان. دوسری قسم وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک تو ہے لیکن وہ معنی واحد مشخص نہیں ہے. معنی واحد مشخص نہیں ہے بلکہ وہ معنی واحد کلی ہے، بلکہ معنی واحد کلی ہے. یعنی بلکہ وہ معنی اس کے لیے افراد کثیرہ
تے جن دے تھلے افراد کثیرہ کیشا ہونی کلی ہونی اور الوا ہونا جی آکو الوا بھی تو کلی ہے جی تو یہ جو ثانی قسم ہے جی اس کی پھر دو قسمیں اس کی پھر دو قسمیں ایک بننی ہے متواتی ایک بننی ہے مشکک جی کیا کہ جی اور وہ معنی جس کے معنی تو ایک ہے لیکن وہ مشخص نہیں ہے بلکہ اس کے لیے افراد کثیرہ ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں اس کی پھر دو قسمیں ایک بننی ہے متواتی اور دوسری مشکک وہ سمجھ آؤں پی جے بلا ہوئے اور ثانی اور ثانی کون لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہے اور ثانی اگو وضاحت کی تھی یعنی وہ لفظ مفرد نہ ہو معنی اس کا واحد مشخص نہ ہو معنی اس کا واحد اور معنی واحد تو ہوئے لیکن مشخص نہ ہو اے مطلب جے بلکہ ہوں لہو اس معنی کے لیے اس معنی کے لیے کیا ہوں افراد کثیرہ یہ لفظ مفرد بولو دربان ہے اندیاں کو دو قسمہ نے اور دربان دروازے والا نہیں دعا والا دو قسمہ چلو جی یہ ان کا دربان ہے اور دوسرا یعنی وہ لفظ مفرد کے نہیں ہے معنی نہ ہو کہ نہ ہو معنی اس کا واحد مشخص یعنی معنی تا واحد مشخص اے نفی واحد ہی نہیں نفی کندی ہے دھیان کرے جی بلکہ ہیں اس کے لیے بلکہ اس معنی کے لیے بلکہ ہیں اس معنی کے لیے افراد کثیرہ کی بن گیا کلی جی ہاں جی یہ لفظ مفرد لفظ مفرد جس کا معنی واحد ہے لیکن مشخص نہیں بلکہ اس کے نیچے افراد ہے یہ لفظ مفرد دربان دو قسم ہے کیا ہے دو قسم معنی کے اعتبار سے احدہما چلو ٹوٹو رگا وہ لفظ مفرد بلا تھی بھی وہ نہ ہو معنی اس کے واحد مشخص بلکہ ہوں اس کے لیے بلکہ ہوں لہو اس معنی کے لیے کثیرہ وہ دو قسم ہے جی احدہما ان یکون صدق ذالک صدقن مضاف باجیا صدق ذالک المعنى على سائر افراده على سبيل الاستواء من غير ان يتفاوت باولية او اولوية او اشدية او ازيدية ويسمى هذا القسم بالمتواطئ صبر ان دو میں سے ایک قسم یہ ہے کہ لفظ مفرد کا جو معنی واحد ہے لفظ مفرد کا جو معنی واحد ہے جس کے نیچے کیا ہیں افراد کثیرہ ہیں افراد کثیرہ انہیں وہ سارے اپنے پتر یا پرائیویٹ سکول چ پائے نے یا گورنمنٹ چ پائے نے فرق کو نہیں کیتا ہے فرق انہیں جھٹکی جی گل کیتی ہے کہ دو میں سے پہلی قسم یہ ہے ایک کہ وہ معنی لفظ مفرد کا معنی واحد ہے لیکن متعین مشخص نہیں بلکہ کلی ہے تو اس کے نیچے کیا ہے افراد کثیرہ وہ جو معنی کلی ہے اپنے سارے افراد پر برابر برابر سچا آتا ہے وہ معنی کلی اپنے سارے افراد پر برابر برابر سچا آتا ہے تو اس معنی کلی کو متواتی کہتے ہیں اس معنی کلی کے دال کو بھی متواتی کہتے ہیں کیا کیا جی اس معنی کو لفظ مفرد کا معنی واحد ہے لفظ مفرد کا معنی واحد ہے اور وہ معنی واحد متعین مشخص نہیں ہے بلکہ کلی ہے جس کے نیچے جی تو وہ جو معنی کلی ہے ہے اپنے افراد پر سچے آنے میں وہ برابر ہے اپنے افراد پر سچے آنے میں وہ برابر ہے استوا ہے استوا برابر سچا آتا ہے جی تو اس معنی کلی کو متواتی کہتے ہیں اور اس کے دال کو متواتی کہتے ہیں سمجھ آ گئی جس معنی کلی کو متواتی کہتے ہیں اور اس کے دال کو بھی متواتی کہتے ہیں سمجھ آتی پہ رولا پیندا پہ ہیں کہ لفظ مفرد کا معنی واحد ہے اور وہ متعین نہیں ہے بلکہ کیا ہے کلی ہے تو معنی تو واحد ہی نہیں کلی تو اس کے نیچے افراد ہونے ہیں کہ نہیں تو کلی اپنے افراد پہ سچی آتی ہے کہ نہیں تو سچے آنے میں وہ برابر برابر سچی آتی ہے یا کہ فرق ہے یا کہ وہ فرق ہون وچ پڑھنے نے کیڑے کیڑے فرق برابر سچی آتی ہے وہ کلی وہ معنی کلی تو اس معنی کلی کو کیا کہتے ہیں
متواتی کہتے ہیں اور اس کے دال کو متواتر کہتے ہیں. متواتی. ہن اگاں دی بحث ہونی ہے کہ یہ کلی متواتی ہے یہ کلی مشکک ہے. ایتھے سمجھ لو جس لے لوڑ پوے تے پھر جیب وچ رکھیا جے کڈ کے استاد جی آ ویکھ لو میرے کول ہے جی مت ایتھے کھڑا چھڑو پھر لبے کوئی نہ جی. سنی گل. اب استواء کا مولوی جی خلاف کیا ہوتا ہے کہ کلی بعض افراد پر اولیت کے اعتبار سے سچی آتی ہے بعض پر غیر اولیت کے اعتبار سے سچی آئے. کلی بعض پر اولویت کے اعتبار سے سچی ہے بعض افراد پر غیر اولویت کے اعتبار سے سچی آئے. کلی بعض پر اشدیت کے اعتبار سے سچی ہے بعض پر اضعفیت کے اعتبار سے سچی آئے. کلی بعض پر ازیدیت کے اعتبار سے سچی ہے بعض پر انکسیت کے اعتبار سے سچی آئے. ان دے مثالاں پڑھ دے حاشیہ تے لفظ دے دوران وہ لفظ برابر برابر سچی ہے من غیر بغیر اس فرق کے سچی ہے بغیر اس کے بغیر اس فرق کے. کیڑا فرق ہے کہ کلی اے سارے فرق اگلی کلی چونے نے کہ کلی بعض افراد پر جو اپنے افراد پر سچی آتی ہے برابر 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 برابر. مطلب اس کا یہ ہے مطلب اس کا یہ کہ سچے آنے میں اولویت بھی نہ ہو بھی نہ ہو اولیت بھی نہ ہو اشدیت بھی نہ ہو اور ازیدیت بھی نہ ہو. پھر سچے آنے میں وہ اپنے افراد پر سچے آنے میں اولویت نہ ہو اولویت بھی نہ ہو. آخنا سچے آنے میں اولویت بھی نہ ہو اولیت بھی نہ ہو اور اشدیت بھی نہ ہو اور ازیدیت بھی نہ ہو. پھر سچے آنے میں پہلا اولیت بھی نہ ہو اولویت بھی نہ ہو اور اشدیت بھی نہ ہو اور ازیدیت بھی نہ ہو. تو اگر مانا کلی اپنے افراد پر سچے آنے میں نہ اس میں اولیت ہے نہ اولویت ہے نہ اشدیت ہے نہ ازیدیت ہے اس نو آندے نے مانے کلی نو متواتی تے دال نو بھی آندے نے لفظ مفرد متواتی. جی تو لفظ مفرد متواتی وہ لفظ ہوتا ہے وہ پچھلی بھی تعریف نال. لفظ جزی حقیقی وہ لفظ جزی ہوتا ہے جس کا معنی واحد ہوتا ہے اور متعین مشخص ہوتا ہے. تے لفظ مفرد متواتی وہ لفظ مفرد ہوتا ہے جس کا معنی واحد ہوتا ہے اور وہ معنی کلی ہوتا ہے اور وہ کلی اپنے افراد پر سچے آنے میں مستوی ہوتی ہے. تعریف کر کے پڑھا. لفظ مفرد جزئی حقیقی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی واحد ہو اور وہ معنی متعین مشخص ہو اور لفظ مفرد متواتی وہ ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہو اور معنی واحد ہو اور وہ معنی واحد کلی ہو اور کلی افراد پر سچے آنے میں برابر ہو. اولویت اولیت اشدیت ازیدیت نہ ہو. اس کا نام کیا ہے متواتی. سمجھائے نا جی. تے ہن اے تو تعریف کیتی نا لفظ دی ایتھے کلی انہاں دی بھی تعریف کر سکتا ہے. جزئی حقیقی وہ معنی ہوتا ہے جو مشخص متعین ہو. کیا کہ جزئی حقیقی وہ معنی ہوتا ہے جو متعین مشخص ہو. کلی متواتی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد پر سچے آنے میں غیر متفاوت ہو. کلی متواتی وہ معنی ہوتا وہ کلی ہوتی ہے وہ کلی معنی ہی ہے وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد پر سچے آنے میں غیر متفاوت ہو. غیر متفاوت ہو یعنی برابر برابر سچی آئے. تعریف سمجھ آ گئی. لفظ مفردی بھی تو کلی دی بھی ہیں. اگے پڑھ لے توات ہوئے وہ بچلے پھر پڑھ دے حاشیہ لے توات ہوئے افراد ہی بتوافقها فی تصادق ذلک المعنی العام. بس اس کو کلی متواتی کیوں کہتے ہیں؟ متواتی مشتق تواتو سے. تواتو دا مطلب ہوندا برابر برابر کی برابر ڈنڈی نہ ماری جائے. تو چونکہ یہ کلی اپنے تمام افراد پر سچی آنے میں اس میں تواتو ہے توافق ہے برابر برابر ہے. تو توافق کو کہتے ہیں تواتو. تو پھر اسم فاعل کی بنے گا متواتی. اس واسطے اندر نام متواتی رکھنا سے ہو رہے اندر نام پھر البت نہیں سے نہ رکھنا. ہاں جی اس کا نام
ہم بھی شاباش. اس کا نام متواتی کیوں رکھا ہے؟ تو چونکہ اس کا معنی ہے متوافق، برابر برابر. نا یہ جو متواتی مشتق ہے تواتو سے. متواتی مشتق ہے تواتو سے. تواتو کا معنی ہوتا ہے تواتو کا معنی ہے توافق، توافق، یعنی شے کا برابر برابر ہونا. تو چونکہ یہ کلی اپنے افراد پر سچے آنے میں اس میں توازن ہے، توافق ہے، تواتو ہے، یہ برابر برابر سچی آتی ہے، اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں. اور نام رکھا گیا ہے. پیچھے منع کر لیا کرنا ہے جی بڈو جی، کرنا ہے سارا. ایک ان کا، ایک ان دو کا، ایک ان دو یہ کہ ہو سچا آنا اس معنی کا. سچا آنا عثمان کیڑا معنی؟ کلی، اپنے سارے افراد پر اپنے سارے افراد پر استوا کے طریقے پر، استواء کے طریقے پر، یعنی یعنی بغیر اس کے بغیر اس کہ متفاوت ہو کے متفاوت ہو وہ معنی وہ معنی اولیت کے ساتھ افضلیت کے یا ساتھ اولویت کے ساتھ یا اولویت یا اشدیت کے ساتھ یا شدیت کے ساتھ یا ازیدیت کے ساتھ. یا ازیدیت کے ساتھ. منع کرو اس طرح. ایک ان دو کا یہ کہ ہو صدق اس معنی کا اس معنی کا اپنے سارے افراد پر علی سبیل الاستواء، بغیر یعنی بغیر اس کے کہ متفاوت ہو وہ معنی افضلیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ یا شدیت کے ساتھ یا ازیدیت کے ساتھ. ایک ان دو کا یہ کہ ہو سچا آنا اس معنی کا اپنے سارے افراد پر علی سبیل الاستواء، بغیر اس کے کہ متفاوت ہو وہ معنی اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ یا اشدیت کے ساتھ یا ازیدیت کے ساتھ. اور نام رکھا گیا اس قسم کا اور نام متواتی کے ساتھ. متواتی کے ساتھ لفظ مفرد بھی متواتی ہے تے جڑا دا معنی کلی ہے وہ بھی متواتی. آندی بھی کو سمجھ کیوں؟ باوجہ باوجہ اس کے افراد کے تواتو کے، اس افراد کے تواتو کے، تواتو کا معنی کیتا ہے، اور ان افراد کے توافق کے، اور ان افراد کے توافق کے، اس معنی کے سچے آنے میں. اس معنی کے سچے آنے میں بے معنی سچا ہوندا ہے تے اس سچے آنے وچ سارے افراد وچ تواتو تے توافق یعنی برابر نے تے برابری ہوندی. توافق تے تواتو تے اسم فاعل پھر کی بنیا؟ متواتی. کہ سارے دے برابر سچی آنے والی کلی. اور نام رکھا گیا ہے اس قسم کا متواتی کے ساتھ بوجہ اس کے افراد کے تواتو کے اور افراد کے توافق کے اس معنی کے سچے آنے میں. جی. اور نام رکھا گیا ہے اس قسم کا متواتی کے ساتھ باوجہ اس کے افراد کے تواتو کے، افراد کے توافق کے، اس معنی کے سچا آنے میں. جی. کل انسانی بالنسبت الی زید و عمر و بکر، جیسا کہ لفظ انسان، جیسا کہ لفظ انسان اس کا معنی حیوان ناطق. کون؟ حیوان ناطق. آنکھوں گے تو مفرد نہیں چوکھے ہوگی کوئی ہے جی. لفظ انسان کا جو معنی ہے، لفظ انسان کا جو معنی ہے، تو لفظ انسان کا جو معنی ہے وہ کلی ہے. اور انسان کلی ہے نا، تو یہ جو اس کے افراد ہیں کون؟ زید، عمر، بکر، سب پر برابر سچا آتا ہے، سب پر برابر سچا آتا ہے. وہ فضیلت کردار کی اور چیز ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں. اور جس لئے جھوٹے دا مسئلہ ہے اس لئے فرق کیتا ہے. میں نیکاں دا جھوٹا پا کے تے گنہگاراں دا جھوٹا پلیت تے مسلمان دا جھوٹا پا کے تے کافر دا جھوٹا تے جڑا جنبی نہیں ہوندا جھوٹا پا کے تے جنبی دا تے حیض والی دا پلیت فرق کیتا ہے. اوتھے ایسے بھی انسان کا جھوٹا اس میں سارے ایسن کے نہیں اے ویکھے وہ تو کوئی فرق جڑا ہے وہ تو پھر فضیلتاں اس بکری چیز ہے نا جی. تو انسان اس کے جو معنی ہیں کون؟ زید، عمر، بکر، سارے ان سب پر یہ برابر سچا آتا ہے، سب پر برابر سچا. ہاں جی. کیا کہ جی جیسا کہ لفظ انسان اس کا جو معنی ہے وہ معنی کلی ہے، وہ معنی کلی ہے، اور وہ یہ معنی کلی سارے افراد پر سچا آ رہا ہے. برابر سچا تو آ رہا ہے. باجا کلی سچی دی آؤندی ہے، یعنی برابر برابر سچا آ رہا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, तो बात किरदारी होती फिर आने तू तो इंसान है, तो इंसान का काम तो ये नहीं बे करे, ये तो डंगरा का काम है जी। जैसा कि इंसान मुराद लफ्ज़ इंसान का माना बनिस्बत ज़ैद अमर बकर के जी, जैसा कि इंसान बनिस्बत ज़ैद अमर बकर के। इंसान बनिस्बत ज़ैद अमर बकर के। अच्छा जी, और जरा समझ लवो फिर अगला तां समझ आना सानी हिमा। और देखो ना अव्वलियत की शै, अव्वलियत वो ये है कि कुल्ली का सबूत बाज़ अफराद के लिए इल्लत बने, बाकी बाज़ अफराद के सबूत के लिए। कुल्ली दी बाज़ अफराद इल्लत बनते ने दूजे अफराद वास्ते, दूजे अफराद वास्ते। जैसा कि वजूद, जैसा कि वजूद ए कुल्ली है, कौन वजूद कुल्ली है। लफ्ज़ वजूद तो मुराद माना वजूद की है, कुल्ली है। वजूद ए अल्लाह ते भी सच्चा आंदा है ते बाकी सारिਆਂ ते भी सच्चा आंदा है, लेकिन अल्लाह ते सच्चा आंदा है अवलीयत नाल, बाकियां ते सच्चा आंदा है गैर अवलीयत नाल। अल्लाह दा वजूद सबब ते इल्लत है बाकी सारिਆਂ दे वजूद दी जी। हाँ भी क्या आख्या, अवलियत ये है अवलियत ये है कि कुल्ली का सबूत बाज अफराद के इल्लत बने, बाकी बाज के सबूत के लिए। जैसा कि वजूद कुल्ली है, जैसा कि वजूद ये कुल्ली है। कि वजूद हमारा खास तो नहीं ना, वजूद में नहीं होना जी। ये अल्लाह पर भी सच्चा आता है, ताला पर भी सच्चा आता कौन है। वजूद, वजूद अल्लाह वाजिबुल वजूद है जी। और बाकी सारी कायनात पर भी सच्चा। तो सारे नाल सारे और जिथे भी मुश्तकी होवे उत्थे मबदा हुंदा मौलवी जी कोई नहीं। जी। अल्लाह मौजूद है जी तो फिर वजूद है कि कोई नहीं। जी। असी सारे मौजूद हाँ, जी। वजूद है कि कोई नहीं जी। समझनी हुन जिथे मुश्तकी होते। इस वास्ते कि वजूद ये अल्लाह पर भी सच्चा आता है और मखलूक पर भी, लेकिन अल्लाह पर सच्चा आता है अवलियत के साथ, यानी बतौर इल्लत जी। और अल्लाह का वजूद ये इल्लत और सबब है सारी कायनात के लिए। समझ आ गई जी। अगला ही औलवियत की औलवियत। औलवियत, औलवियत ये है कि कुल्ली का सबूत अपने बाज़ अफराद के लिए उनकी ज़ात की नज़र से हो और बाकी बाज़ पर कुल्ली का सबूत उस गैर की नज़र से हो। और औलवियत ये है हमें औलवियत ये है कि कुल्ली का सबूत मैंने जी फर्ज तो कुल्ली सच्ची होनी है, कुल्ली का सबूत अपने बाज़ अफराद के लिए उन अफराद की ज़ात की नज़र से हो उन अफराद की जात की नजर से हो और बाकी बाज के लिए गैर की नजर से हो, गैर की नजर से हो। मिसाल वेखो जिवें दौन माना रोशनी की, दौन माना रोशनी, रोशनी माना समझते हैं तो दौन कुल्ली है जी। की है कुल्ली कुल्ली है। इस दौन का फर्द दौन का सबूत सूरज के लिए भी है जी। सूरज में रोशनी है कि कोई नहीं, लेकिन दो उन सूरज पर सच्चा आता है सूरज की ज़ात की नज़र से, और दो उनका सबूत गैर के लिए भी है, यानी चांद के लिए, ज़मीन के लिए। हुन ज़मीन रोशन है कि अंधेरा है? राती चांद भी रोशन है, उथे रोशनी है कि कोई नहीं, लेकिन ये रोशनी सूरज की नज़र से है। ये रोशनी सूरज की नज़र, रोशन क्यों है? सूरज की नज़र से। ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। समझियो तो दो उन का सबूत शम्स के लिए ये औलवियत के साथ है और कमर और जमीन के लिए और कमर और जमीन गैर औलवियत और दूजा नाल गैर ला देना है जी। तो वजूद का सबूत जाते बारी के लिए अवलियत के साथ है, हम सब के लिए गैर अवलियत के साथ। और दो का सबूत शम्स के लिए औलवियत के साथ है और
कमर और अर्थ زمین کے لیے ये غیر اولویت کے साथ ساتھ اگے ویکھو تھوڑے جے اوکھے جے اشدیت کی है शद्दियत یہ انہوں بکھرا کرو تو شدت وہ کیا ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کلی کے فردوں میں سے بعض فرد یا ایک فرد ایسا ہے کہ اس ایک فرد سے عقل کئی مثلیں منتزع کر سکے دوسرے فرد کی مثل کلی کا فرد اشدیت یہ ہے کہ کلی کے فردوں میں سے ایک فرد اس حیثیت سے ہے کہ اس کے اندر کلی اتنی زیادہ پائی جا رہی ہے اور دوسرے فرد میں اس سے کم پائی جا رہی ہے جس میں زیادہ ہے عقل اس میں سے مثلیں منتزع کر سکے دوسرے کے برابر برابر اے شاباش ان دی پہلے مثال سمجھو پھر گل بننی جے بیاض چٹا ہومنا کی चिट्टा होना کی شے بیاض जी کلی کی جزی कुल्ली کلی مراد بیاض دا معنی کی بیاض اے دا فرد سلج بھی ہے اے سلج تے بھی سچا ہوندا ہے جی سلج منی برف बर्फ اور ہاتھی دند تے بھی سچا ہوندا ہے کندے تے हाथी दंद لیکن جنی برف چٹی ہے ہاتھی دند اینا چٹا نہیں ہوندا जी جنی बर्फ चिट्टी اویا برف ساڈی نہیں ہے کولیاں والی جڑی خدائی برف پیندی پہاڑاں تے او جی ہے چٹی سفید سمجھے کہ وہ اس پر بھی مولوی جی بیاض سچا آتا ہے جی ہاتھی دانت پر بھی सच्चा आता है سچا آتا ہے لیکن برف تے سچا ہوندا ہے اشد जी تے دند تے اضف جی اشد دے مقابلے وچ کی ہوندا ہے अज़ब ہن جیڑی چٹیائی ہے نا जी برف دے وچ जी تے جیڑی چٹیائی ہے ہاتھی دند وچ عقلن اے چٹیائی اون دے کولوں کنی واری زیادہ ہے کنی واری ज्यादा है اے مطلب ہے کہ عقل اس اضف کی مثل منتزع کر سکے اشد سے जी عقل اضف کی مثلیں इसलिए منتزع کر سکے کس سے اشد سے مثلا عقل کو پوچھو تے کہندی ہے نا کہ جیڑی ہاتھی دند دی چٹیائی ہے اے کمزور ہے کندے کولوں برف کولوں बर्फ करो تے اگر ایہو جی برف دی چٹیائی کدے ونڈی جائے تے 5-6 حصے بن جاندی ہے जी 5 जी اے ہوندا کہ عقل مثلیں منتزع کر سکے जी اشدیت یہ ہے کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے ایسا ہو اور باقی بعض کے لیے ایسا ہو کہ جن بعض کے لیے زیادہ ہے عقل ان سے اضف جیسی کئی مثلیں منتزع کر سکے اضف جیسی कई मिसले मुंतज़ा कर सके کر سکے آج پہلی باری ہے پھر اگر آوے گا تو پھر تھوڑا ٹیل دے گا 900 ٹھیک کر لو نا پھر وہ تو کلی پھر منع ٹھیک کریں گے جی جیسا کہ کون जैसा कि बर्फ और نہ بیاد باجیا بیاد یہ کلی ہے جی یہ कुल्ली है یہ بیاد پایا جاتا ہے برف کے اندر بھی جی کہ برف کالی ہوندی جیڑی پہاڑاں تے بھی اور ہاتھی دانت میں بھی لیکن برف کے اندر بیاض اشد ہے चाहता है اور ہاتھی دانت میں अज़फ है اضف ہے یار اتنے کوئی چٹیاں دو چیزاں برابر تے ایک چوکھی چٹی تے ایک تھوڑی اس تو گھٹ ہوے تو فرق ہوندا ہے کہ کوئی نہیں जी اے نواں کپڑا چٹا بالکل لے کے آؤ जी تے انہوں پھر دھو دیو بلیچنگ وغیرہ لا کے ایک کپڑا جڑا سال ہنڈ کے تے ان دی چٹیائی فرق پی گیا انہاں وچ فرق ہے کہ کوئی نہیں जी ہن جڑا چٹا ہن لیندا ہے مولوی جی ان دی جڑی چٹیائی ہے وہ دوجے دے نال ان دے وچوں کچھ مثلاں نکل سکدیاں نے کہ نہیں जी کیونکہ وہ کٹ ہے نا जी لیکن عقلاً منتزع کر سکتے ہیں اشارہ اسی میں ممتاز نہیں کر سکتے جی کہ کر سکتے ہیں صرف عقلاً जी اگے چل چوتھی شے ازیدیت کی असयदियत وہ یہ ہے کہ کلی پائی جاتی ہے ایک فرد میں اتنی زیادہ کہ دوسرے فرد جیسی اس فرد سے کئی مثلیں منتزع ہو سکتی ہیں لیکن اشارہ اسی کے ساتھ اشارہ इसी के साथ کس کے ساتھ इशारा इसी के साथ تو اس ازیدیت کے مقابلے میں ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے नुकसान تو اشدیت کے مقابلے میں अदफ عدف اولویت کے مقابلے میں غیر اولویت اور
अवलियत के मुकाबले में गैर अवलियत। ਐ ਸੁਣ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਣ ਚ ਲਿਖੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜੇ ਮਿਸਾਲ। ਇਹ ਤੂਲ ਕੀ ਸ਼ੈ? ਤੂਲ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੂਲ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਕੁੱਲੀ। ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? 5 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤੂਲ। ਇਹ ਤੂਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂਲ 5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਜ਼ਯਦ ਹੈ ਉਸ ਤੂਲ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 1 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੀ ਨਾਲ। जी ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? इशारा इसी ना। ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਸ਼ੈ ਪਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਫੁੱਟ ਪਈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ 1 ਫੁੱਟ, ਆ 2, ਆ 3, ਆ 4, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4 ਮਾਰਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਖਾਮ ਖਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। समझ आई कि नहीं? तो तूल कुल्ली है, तूल कुल्ली है, कुल्ली है, लेकिन ये तूल फुट में भी सच्चा आता है। और 5 फुट में भी सच्चा आता अब जो तूल है ये 5 फुट पर जो सच्चा आ रहा है, अब उस 5 फुट तूल से 1 फुट तूल के बराबर मिसलें जुदा कर सकते हैं कि नहीं? जी। लेकिन सिर्फ अकलन नहीं बल्कि इशारा इसी में। कह सकते हैं कि ए 1 फुट, ए 4। समझिए? तो कुल्ली मुतवाती वो होती है जो अफराद पर सच्ची आती है बगैर तफावत के। बगैर तफावत जो होते हैं वो अवलियत के एतबार से होते हैं या और शद के एतबार से होते हैं, या शदियत के एतबार से होते हैं, या अजदियत के एतबार। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ सानी होना है ना, वो होना है कि कुल्ली अपने अफराद पर बराबर नहीं सच्ची आती, या सच्ची आती है औलवियत के एतबार से, या सच्ची आती है अवलियत के एतबार से, या सच्ची आती है शदियत के एतबार या शदियत के एतबार से। इहो मिसाला निकाल ते फिर ये सबक है सारा जी, फिर दोबारा गल आवेगी सारी। सुनते पे हो? चलो, ए जड़ा ना लफ्ज़े मुफरद, इसकी एक और तकसीम है कि इसका माना वाहिद है या मानी कसीरा है। अगर माना वाहिद है तो वो मुतय्यन मुशख्खस है, तो ये माना जुज़ी हकीकी और ये लफ्ज़ भी। और अगर माना वाहिद कुल्ली है तो कुल्ली बराबर सच्ची आती है, तो ये कुल्ली, ये माना कुल्ली मुतवाती और दाल भी कुल्ली मुतवाती है। बराबर सच्चे आने का मतलब ये है कि सच्चे आने में तफावत ना हो। कौन सा तफावत? जो किसके साथ होता है? अवलियत के साथ होता है, या औलवियत के साथ होता है, या शदियत के साथ, या जदियत के साथ। ये जरा आशिया पढ़ाया ना, एक बार फेरा देने